بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ اپنے شخصی معاملات اور ذاتی دائرے میں وہ خود مختار ہے۔ وہ اگر پروردگار کو معبود مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اسلام کو اپنا دین مانتا ہے، تو یہ اس کا شخصی اور اختیاری معاملہ ہے، اور وہ اگر اس کے برعکس کوئی فیصلہ اختیار کرتا ہے تو اسے اس کا بھی اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح اس نے کیا وضع اپنانی ہے، کیا لباس پہننا ہے، کون سی زبان بولنی ہے، کیا تعلیم حاصل کرنی ہے، کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے، کون سی معاشرت میں رہنا ہے، کس نظریے کو اختیار کرنا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس مذہب پر عمل کرنا ہے، یہ سب اس کے شخصی معاملات ہیں۔ ان تمام معاملات میں وہی مجاز ہے، وہی مختار ہے۔ نہ کسی فرد کو، نہ کسی معاشرے کو، نہ کسی حکومت کو، نہ کسی ریاست کو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے شخصی معاملات میں، اس کے انفرادی معاملات میں مداخلت کرے۔ انسان کی یہ شخصی آزادی اس کی فطرت کی آواز ہے، اور یہ آزادی اس قانون آزمائش پر مبنی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کیا ہے۔ جدید زمانے کی ریاست قائم ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ انسانوں کے حقوق کو تلف کرنے سے محفوظ رکھے، یعنی ان کی جان کو، ان کے مال کو، ان کی آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ریاست کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ جان، مال اور آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے، اور اس فتنہ و فساد کو راہ نہ دی جائے جو انسانوں کے ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے پیدا ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کے حقوق کو سلب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہی ضرورت ہے جس کے لیے ریاست قائم کی جاتی ہے، اسی ضرورت کے تحت حکومت کو قائم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حکومت کے لیے، ریاست کے لیے لازم ہے کہ وہ فقط اسی ضرورت کو پورا کرنے تک، اسی ضرورت کی تکمیل تک محدود رہے، اور اس سے آگے بڑھ کر انسانوں کی شخصی آزادی میں ہرگز مداخلت نہ کرے۔ شخصی معاملات میں مداخلت اس کے دائرہ اختیار، اس کی جورسڈکشن سے باہر ہے۔ چنانچہ حکومت خواہ بادشاہت ہو، خواہ وہ پاپائیت ہو، خواہ امریت ہو، خواہ جمہوریت ہو، اسی طرح مثال کے طور پر ہندوؤں کی حکومت ہو، بدھوں کی ہو، یہودیوں کی ہو، مسیحیوں کی ہو، مسلمانوں کی ہو، یا کسی بھی اور مذہب سے متعلق لوگوں کی ہو، کسی بھی نوعیت کی حکومت ہو، اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے، افراد کے، شہریوں کے شخصی معاملات کے اندر مداخلت کرے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس حق تلفی اور جس زیادتی سے بچانے کے لیے اس کو قائم کیا گیا ہے، وہ اس کو کرنے کا ارتکاب خود کر رہی ہے۔ چنانچہ یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ ہر شخص کا انفرادی معاملہ ہے کہ وہ کس مذہب کو قبول کرتا ہے، اور اس کی کس تعبیر کو، کس تشریح کو، کس رائے کو اختیار کرتا ہے اور کس کو غلط سمجھتا ہے۔ اسی جواب دہی پر اس کی عاقبت کا، اس کی آخرت کا انحصار ہے۔ لہٰذا وہ نہ کسی سیکولر حکومت کو جواب دہ ہے، نہ کسی مذہبی حکومت کو جواب دہ ہے، نہ کسی بادشاہت کو جواب دہ ہے، نہ کسی پاپائیت کو جواب دہ ہے۔ شخصی معاملات میں وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کو جواب دہ ہے۔